ये कलम वाले ले लो, वो तो बिजली मांगने का कलम वाले लो, कलम वाले लो। उसी की मंदिर कशी के तहत आज हम पूरी इंसानियत को दिखाना चाहते हैं कि सरजमीन करबला पर सहाबों ने इंसानियत के लिए और इंसानियत के इंसानियत की गामा के लिए नाम लेता है। अरे बच्चों को इन्हें तो बचा लो यार, लोगों कितने सालों को दीजिए। यार बनाने क्या आदमी है, अगरबत्ती शहीद पर मां को फरियाद करते नजर आते हैं, लेकिन ये अल्लाह के सच्चे प्यारे इस्लाम के मुजाहिद हर तरीके से अपनी जगह कान्ना हम बुनियाद महसूसा मिसले सीसर पिराए हुई दीवार की तरह अपने आज़म अमल में और मैं अपने आज़म इरादे में इस तरह अटल है कि कोई देखने वाला ये नहीं कह सका कि हुसैन के चाहने वालों के जज्बे शहादत में या शौक़ शहादत में किसी तरह की कोई कमी आई हो। इमाम हुसैन सलाम ने जनाब जाबिर इब्न हज्जाज के बाद जनाब जुमला इब्न अमर शैबानी, जनाब जुनाद इब्न काब, जनाब हारिस इब्न निहाल, जनाब हारिस इब्न अबू कैस, जनाब हुबाब इब्न हारिस, इन अफराद को इजाजत थी। खुदा हाफिज़ नासिर कहा, है मेरे मौला यकीन में आपका दस्तहक फराज इनके सरों पर है, तो यकीनन फतेहमंदी इनके साथ साथ है। मैं तो मेरे मौला के चाहने वालों मैदान जिहाद में उतरे तो ऐसी जंग थी कि क़यामत तक उनकी मिस्ल नज़ीर नहीं मिलेगी। अज़ादारों, अरे जनाब जनादा इब्ने काब ने दर्जे शहादत पर लब्बैक कही, इनके नक्शे कदम पर चलते हुए जनाब हारिस इब्न निहाल आगे बढ़े
امام نے ہر ایک کے ساتھ خدا حافظ ناصر کہا. عزاداران، چاہنے والوں کے مجمع کے درمیان، چاہنے والوں کے مجمع کے درمیان ایک ایک شہید کا تابوت اسی شکل کی تصویر کشی کرتا ہے. ذرا پہچانیے کہ امام کے چاہنے والے کیسے دین دار تھے. ارے انہی نے امام کی اقتدا میں نماز ادا کی ہے. اذان صبح جناب علی اکبر نے کہی تھی تو یقین ہر ایک مجاہد کے دل میں یہ شہادت کا جلوہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ آج کربلا والوں کا احسان ہے عالم انسانیت پر کہ آج جو اذانیں ہوتی ہیں، آج جو مسجدوں سے نماز کی بہاریں دیکھنے کو ملتی ہیں، ارے کربلا والوں نے اپنے پاکیزہ خون سے نماز قائم کر کے بتا دیا کہ یقیمون الصلاۃ، ہم نماز کو کس طرح پابندی سے ادا کرتے ہیں. ارے ان کی نماز کی گواہی آسمان کے رہنے والے فرشتے دیتے ہیں. ہزاروں یہ وجہ خاص ہے کہ شہدائے اسلام زندہ ہے، حیات جاوید کے مالک ہے. ارے شہدائے کربلا پر یہ ملائکہ آتے ہیں، صبح شام زیارت کے لیے سلام کرتے آتے ہیں. وہ ملائکہ کہ جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن وہ عبادت الہی کے بعد دوسری عبادت اگر کسی کے لائق سمجھتے ہیں تو وہ محبت حسین ہے کہ جن کا چراغ یا جن کی شمع ان کی دلوں میں روشن ہے. تو سنید یہ وجہ خاص ہے کہ ملائکہ نے شہیدان کربلا پر نماز جنازہ بھی پڑھی، آ کر درود و سلام بھی بھیجا. یہ مقربان الہی ہے، یہ شہدائے کربلا کی عظمت ہے. دنیا انسانیت میں بہت سے شہید گزرے مگر شہیدان کربلا کا ایک اہم مرتبہ ہے، ایک باعظمت درجہ ہے شہدائے کربلا کا. آپ کے سامنے جناب حباب ابن حاضر، حباب ابن عامر تمیمی، جناب حجاج ابن زید سعدی، جناب غلامی ابن عمرو اسدی، یہ حضرات وہ تھے کہ جنہی نے پیغمبر اسلام کے نواسے کو سلام آخر کیا، میدان قتال کا رخ کیا. ارے سامنے ان کے پاس آنے بہت گرم تھا، لیکن موت ان سے ڈر رہی تھی اور یہ موت پر جھپٹ رہے تھے، اپنی جان موت پر قربان کر رہے تھے. کیا ہے کوئی ایسا سچا شہید کہ جس نے موت کو للکارا ہو؟ لیکن کربلا کے مجاہدین، ایک ایک مجاہدین میں سے ایک ایک فرد کامل وہ ہے کہ جو عارف کامل ہے، دیندار بھی ہے. حسین کے زمانے کو دیکھا، حسن کے زمانے کو دیکھا، مولا علی کے زمانے کو دیکھ چکے ہیں، رسول کو اپنا چکے ہیں. اسرار صاحب رسول بھی ہے، اسرار صاحب علی بھی ہے، اسرار صاحب امام حسن بھی ہے. ارے کتنے چاہنے والے وہ تھے کہ جنہوں نے کربلا میں آ کر کے ہر طریقے سے جان و مال سے اپنی اولاد سے اپنے راہ خدا میں قربان کر کے جہاد کو کامل کیا، اللہ کی مرضی کو خریدا، اللہ کی رضا کے مالک ہوئے. عزیز لوگ، جناب زہیر ابن عمر، جناب زہیر ابن حشمی، جناب زہیر ابن سلیم، جناب سعد ابن حارث، جناب سوار ابن منیم حمدانی، جناب صحیب ابن مالک احمدی، جناب زرقاوہ ابن مالک، یہ افراد وہ تھے کہ پیغمبر اعظم کے نواسے پر اپنے کو مقدم کر رہے. اے میرے مولا، اے میرے آقا، جب تک کہ ہم زندہ ہیں آپ کو زحمت نہ ہوگی، لیکن جب اندازہ کیجئے انصاران حسین زیارت وارثہ اے شیعان حیدر کرار، آپ کو زیارت وارثہ کو یاد ہے کہ انصار حسین تنہا انصار حسین نہیں ہے، انصار رسول اسلام ہے، انصار امیر المومنین، انصار فاطمہ زہرا، انصار جناب
الحسن انصار جناب خدیجۃ الکبریٰ، ارے ہر ایک کی طرف سے نصرت کا وعدہ تھا، ہر ایک کی طرف سے نصرت کرنے والے میدان کربلا میں ناصر حسین کی شکل میں جمع ہو گئے۔ عزیزو سوچئے یہ انصاران حسین کیسے کیسے افراد تھے، ارے جو بھی ناصر ہے میں کہوں گا کہ یہ اسلام اور حام کے اعتبار سے طیب و مطہر تھے، ارے پاک و پاکیزہ تھے۔ یہ ان کا آبا و اجداد، ان کا آبا و اجداد، ان کا خاندان، ان کا حسب و نسب، ان کا شجرہ اتنا طیب و طاہر ہے کہ شہادت کے ذریعے سے وہ معظمت مقام حاصل کیا کہ جہاں پر امام زمان ابھی سلام فرماتے ہیں، اے شہدائے کربلا بے ابی امتی و امتی، اے میرے ماں باپ قربان ہو گئے، اے انصاران حسین عزادارو، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سلام ہے امام زمانہ کا۔ لیکن اندازہ کیجیے جناب عبدالرحمن ابن مسعود تمیمی، جناب عبداللہ ابن یزید سبط البصری، جناب عقبہ ابن ملک، جناب عمارہ ابن اسلام حمدانی، یہ افراد وہ ہیں کہ جن کے آج مومنین کے ہاتھوں پر تابوت کی شکل میں وہ اس جنازے کی یاد دلا رہے ہیں کہ جو جنازہ کربلا کے میدان میں عالم غربت میں مظلوم نینوا نے اٹھایا تھا۔ اے میرے شیرو، اے حسین کے دوست رکھنے والوں، اے حسین کے ماتمداروں، آج پرسا دے لو جناب سیدہ کو، پرسا دے لو رسول خدا کو، پرسا دے لو جناب فاطمہ کو، پرسا دے لو علی کو۔ یہ افراد اے سبھی روزہ عاشور یقیناً کربلا میں تھے، تمام گروہ انبیاء بھی کربلا میں موجود تھے، اور آ کر کے تمام انبیاء نے یہ مناظر دیکھے کہ کس طرح سے حسین کے چاہنے والے حسین پر اپنے نفس کو مقدم کر رہے تھے تاکہ فرزند فاطمہ زندہ اور محفوظ رہے۔ عزیزو، جناب عمارہ، جناب قاری ابن عبداللہ ابن عرقی، جناب مسعود ابن حجاج، جناب مسلم ابن کثیر ازدی، یہ افراد وہ تھے کہ پیغمبر کے نواسے پر اپنے کو قربان کرتے رہے۔ کیا کربلا کے میدان میں اپنوں نے یہ نہ دیکھا ہوگا کہ کیسا کیسا جلوہ شہادت تھا، کیسا جلوہ صادق تھا؟ یقیناً امام کے چاہنے والے، امام کے ماننے والے کس طرح سے میدان جہاد میں سارے شجاعت دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں پر نہ کوئی خون کا فرق ہے، نہ قبیلے کا فرق ہے، نہ کسی امتیاز ہے، نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی لسان ہے، نہ زبان ہے، بلکہ یہ انصاران حسین تسبیح کے دانوں کی طرح سے ایک لڑی میں منسلک تھے۔ کربلا کے 72 شہید اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام پہ اپنے کو قربان کر رہے تھے۔ جناب ملحد ابن سعد، جناب نصر ابن نذیر، جناب نعیم ابن اولاد، نعیم ابن عجلان، جناب یحییٰ ابن جانی ابن عمر، جناب یزید ابن شبیر بصری، جناب حبیب ابن مظاہر، یہ وہ افراد تھے کہ پیغمبر اسلام کے سامنے ہر طریقے سے اسلام پر طاغوتی طاقتوں کا دفاع کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، کیونکہ پیغمبر کی حدیث یہ تھی کہ جدھر حق ہوگا ادھر علی علیہ السلام ہوں گے، جہاں علی علیہ السلام ہوں گے وہاں پر حق ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے جو رسول کے مخالف تھا وہ حق پر نہیں تھا، باطل پر تھا، جو فاطمہ کے مقابل آیا وہ جھوٹا تھا، لعنتی تھا، تو امام حسن علیہ السلام سے برسر پیکار تھا، وہ باطل پرست تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان جہاد میں جتنے بھی افراد تھے وہ حق پرست تھے، لیکن جو امام حسین سے ٹکرا رہا تھا وہ باطل کا نمائندہ تھا، وہ کفر تھا، وہ شرک تھا، وہ منافق تھا۔ اندازہ کیجئے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اسلام کی قیادت کرے، وہ بھلے ہی جابر و ظالم ہو کر کے وہ تخت خلافت پر جم گیا، تخت خلافت پر متمکن ہو گیا، لیکن عزیزو
اس کی سیرت کیا تھی، اس کا کردار کیا تھا. شجرہ ملائیے، خاندان دیکھیے، حسب و نسب دیکھیے. حسین علیہ السلام کا خانوادہ کیا ہے، ان کا حسب و نسب کیا ہے، ان کا ننیحال کیا ہے، ان کا ننیحال کیا ہے. لیکن جو وقت کا ظالم جابر حاکم تھا، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، اس کے باپ دادا کون تھے، اس کی نانی کون تھی، اس کی دانی کون تھی، اس کے اعمال قبیحہ کیا تھے، اس کے مسئولیات کیا تھے، اس کی مصروفیات کیا تھی، کس طرح سے وہ دین کی تبلیغ کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا رسول پر نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی قرآن آیا ہے، نہ نبوت آئی ہے، بلکہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے عورت آیا تھا. ازاداروں، اس کا جواب امام حسین علیہ السلام نے دیا کہ ذرا دنیا والوں دیکھو، کوفہ شام کے رہنے والے دیکھو، بصرے والے دیکھو، حاکم و ظالم ہونا اور بات ہے، تخت حکومت پر بیٹھنا اور بات ہے. لیکن یہ دیکھو، میں حسین علیہ السلام ہوں، مجھے پیغمبر نے اپنی آغوش میں پالا ہے، مجھے سیدہ نے اپنا درود سلا کر پالا ہے، مجھے مولا علی نے اپنی آغوش میں کھلایا ہے. رسول نے فرمایا حاضر حسین فارفور ہے، یہ حسین حاضر حسین فارفور ہو، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو. بس ادادارو، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی وہ سفینۃ النجات. یقیناً امام حسین علیہ السلام سفینہ نجات ہے، چراغ ہدایت ہے. لشکر مخالف کے سامنے امام حسین علی مقام نے اتمام حجت کیا. لیکن حسین کے ساتھ بوڑھے ہیں، 80 سال 90 سال کے افراد ہیں، خواتین ہیں، 6 مہینے کے بچے سے لے کر نابالغ بچے ہیں. لیکن ادھر سے کوئی متنفذ فوج مخالف بنے گیا. لیکن حسین کی جیت کی دلیل یہ ہے، حسین فاتح ہے کہ لشکر مخالف سے اور آ گیا، اور آیا، اپنے بیٹے کو لے کر آیا، اپنے بھائی کو لے کر آیا، اپنے غلام کو ساتھ لے کر آیا. حسین کی بارگاہ میں بستا آ گیا. اے میرے مولا، میرے سجائے اللہ تاج بچوں کی سنی ہے، اس میں سمجھ گیا سیدہ کا لال نغمے آنا میں گھر گیا. میں آپ کی نصرت کرنے آیا ہوں، کیا میرے لیے معافی کا دربار کھلا ہے؟ اے فرزند رسول کریم ابن کریم، ایک مرتبہ آنے والے ہور کو حسین نے سینے سے لگایا. اے میرے ہور، ارے تم تو میرے مہمان ہو، آؤ میں نے تمہیں معاف کیا. ارے ہور نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو میدان جہاد میں بھیجا. میں کہوں اے ہور، ارے تم ہی چلے جاتے، مگر نے اس کا جواب یہ ہے ارے سیدہ کے دل کو میں نے دکھایا. نغمے آدم میں اگر میں حسین کو نہ لاتا تو مجھے اندازہ نہ ہوتا. اس لیے ایک بیٹے کا نام اس لیے ہور نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. ازادارو، بیٹا شہید ہو گیا، باپ چلا. لیکن منظر یہ دیکھا کہ اس سے پہلے حسین علیہ السلام پہنچ گئے، ان کے بیٹے کا سر حسین کے داروں پر رکھا. امام نے ان کے بیٹے کو یہ نیند تھی، یہ عظمت تھی. انہوں نے کہا مولا یہ فریضہ میرا تھا. آپ نے فرمایا اے غور، اس حق کے لیے تو ہم موجود ہیں. بس ہزارداروں، ایک مرتبہ انہوں نے کہا میرے مولا پیچھے آ جائیے، میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا ارے یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ بیٹے کا جنازہ باپ اٹھائے. میں کہوں میرا مولا، آپ نے خود کو روک دیا، بیٹے کا جنازہ نہ اٹھانے دیا. لیکن میرے مولا آپ تو بیٹے کا لیے اٹھائے. بس عزیزو، جناب خود کی شہادت کے جناب سعید ابن عبداللہ حنفی، جناب زہیر ابن قید، جناب زہیر ابن قید ابن قید جب پتلے ہیں. جناب زہیر امام حسین علیہ السلام کی سفر کی حالت میں قافلے سے فاصلے پر تھے. لیکن ایک موقع آ گیا کہ یہ زہیر جو اسلامی نظریات کے تھے، امام نے کچھ ان سے کہا. لیکن ایک مرتبہ زہیر آ گئے، اپنے قبیلے کے چھوڑ کر، اپنے لشکر کو چھوڑ کر حسین کے سامنے آ گئے. زہیر نے تم نے آ کر حسین کی
نصرت کی، لیکن حسین کے ساتھ رہنے میں آپ کی آخرت بن گئی۔ ارے میں کو میرے مولا آپ نے سلمان ابن عقاری اور جناب عامر ابن حنظلہ اور جناب نافع ابن ہلال اور جناب شعیب ابن عبداللہ، جناب عابد ابن عبی شبیب شاکری، ان افراد کو بھیجا۔ اندازہ کیجیے جناب عابد ابن عبی شبیب شاکری امام حسین کے ایک نمائندے خاص تھے اور خاص معتمد تھے۔ ان کی شہادت کے بعد جناب جون کے غلام، جناب جون ابو ذر کے غلام تھے، وہ بھی امام کی خدمت میں آ گئے۔ میرے مولا اب مجھے غلام کو بھی اجازت دیجیے، عزیزو جناب جون کو آپ نے اجازت دی، مگر کب؟ جبکہ اس کو یہ احساس ہوا کہ امام تعامل کر رہے ہیں اجازت دینے میں، کہیں میرا یہ رنگ سیاہ، یہ خون سیاہ آپ کے خون میں شامل نہ ہو، بس اس کا احساس آنا تھا۔ زبان پر جملے آ گئے، امام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ جون کو آپ نے اس طرح اجازت دی۔ لیکن ذرا اندازہ کیجیے جو غلام تھے وہ غلامی کی ذہنیت کا دھبا اس طرح سے مل گیا کہ پیغمبر کے نواز سے دعا کی، خدایا جون کے چہرے کی سیاہی کو نور میں تبدیل کر دے اور جون کے جسم میں خوشبو پیدا کر دے۔ بس عزیزو اب پہچاننے والوں نے پہچان لیا، حسین کی دعا مقبول ہو گئی۔ ایک مرتبہ جون نے سلام کیا اور آپ کو روح برباد کر گئی۔ جناب انس ابن حارث، جناب حجاج ابن مسروق، جناب زیاد ابن علی، جناب سعد ابن حارث، جناب عمرو ابن جندب، جناب خلف ابن عمرو، یہ پیغمبر کے نواسے پر جناب محمد ابن خالد، جناب یزید ابن موصل، جناب عبداللہ ابن امیر، جناب مسلم ابن اسدہ، جناب بشیر ابن عب، یہ افراد وہ تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام پر اپنی عزیز جانوں کو قربان کر کے رسول کی رضا حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن عزیز ہو آپ کریا فرمائیے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو یہ انسان، یہ فضل ازاں کی بہار ہم سے رخصت ہونا چاہتی ہے۔ ارے محرم تمام ہو گیا، ماہ سفر تمام ہونے کو ہے۔ اندازہ کیجیے اس ماہ سفر میں اہل حرم پر کیا کیا مصیبتیں گزری ہیں، اس کے بیان کرنے کے لیے موقع نہیں ہے، لیکن اتنا کہو یہی وہ ماہ سفر ہے کہ جہاں کوفے سے شام کی طرف اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ گیا ہے، اور یہی وہ ماہ سفر ہے جس میں 10 سفر کو جناب سکینہ بنت حسین کی شہادت زندان شام میں ہوئی ہے۔ اے مومنین، اے خواتین، ذرا حالات کو سامنے رکھ کر فرصہ دیجیے۔ سکینہ جس کو مدینے جانے کی تمنا تھی زندان شام میں سو گئے۔ سید سجاد جو مظلوم ستم رسیدہ ہے، بہن کا نام عالم غربت میں برداشت کیا، کس طرح سے بہن کی تجہیز و تکفین کی ہوگی۔ لیکن عزیزو سیدہ کی ہوتی سکینہ زندان شام میں سو گئے۔ اب کوئی دروازے پر بیٹھ کر یہ کہنے والا نہیں ہے اے بھبی اماں یہ پرندے شام کو کہاں جاتے ہیں۔ یہ موقع تھا کہ ماہ سفر میں حکم رہائی ملتا ہے ظالم کے یہاں سے۔ جناب زین العابدین کو بلایا گیا تھا، جناب زینب نے فرمایا ہم اپنے بھائی کے سفیدہ نہیں بچھا سکے، فرشادہ نہیں بچھا سکے، ہمیں صاحب مکان چاہیے جہاں مجلس کریں گے۔ ارے 72 کا ماتم ہوا، زینب نے فرشادہ بچھایا، جناب سید سجاد کو شان آزاد اٹھائے گئے۔ اے میرے مظلوم بیٹے، باپ کا پرسہ لے لو، تیاری اکبر کا پرسہ لے لو، قاسم کا پرسہ لے لو، جناب محمد کا پرسہ لو۔ 18 بنی ہاشم کے اب تابوت آپ کے سامنے گزر رہے۔ عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، جناب محمد ابن عبداللہ ابن جعفر، ان شہزادوں کو حسین نے اجازت دی، حسین نے سوال کیا محمد جب تک مستحق رہے
اور کربلا کے میدان میں خیمے میں جا کر گنجے شہیدوں میں رکھ لیا زینب کو بیویوں نے حلقے میں لیا اے شہزادے اپنے بیٹوں کا ماتم کرو ارے عزیزو اس کے بعد جناب عبدالرحمن بن عقیل جناب جعفر بن عقیل جناب عبداللہ بن عقیل یہ حضرات درجے شہادت پر فائز ہوئے جناب محمد ابن مسلم بن عقیل جناب محمد ابن ابی سعید بن عقیل اور جناب قاسم ابن حسن اور جناب ابن حسن قاسم ابن حسن امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے اے میرے چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے اے پورا مکالمہ بیان نہیں کرنا لیکن ایک مرتبہ امام نے تعامل کیا معصوم بچہ 13 برس کا ایک طرف گوشے میں بیٹھ گیا اے میرے امو جب میرا نام میرے شہادت میں نہیں ہے ایک مرتبہ فرمایا تھا میرے مولا نے اے بیٹھا یہ بتاؤ ہم ان کرنا کیا کرنا تمہارے نزدیک بات کیسی ہے شہزادے کا جواب تھا الموت عندی احلى من الحل ارے موت میری نظر میں شہر سے زیادہ شیریں ہے بس عزیزو ایک مرتبہ قاسم نے تعویذ کھولا امام کی خدمت میں رکھ دیا مدت کے بعد بھائی کا نوشتہ حسین نے مظلوم عالم غربت میں پڑھا حسین اے میرے بھائیاں یتیم بھتیجے کو میں کیوں کر مرنے کی اجازت جو میری آج کی زندگی کا سہارا لیکن وہ وقت آ گیا حسین نے اجازت دی راستہ پر راستہ کیا میدان میں بھیجا حسین کا بھتیجا میدان میں آیا ارے جب تک گھوڑے پر رہا قاسم تھا ایک مرتبہ زین فرش سے زمین پر آیا اب قاسم نے معصوم تھا حسین کو سلام کیا چچا میری خبر لیجیے حسین ہیبت کے ساتھ چلے ادھر کا لشکر چلا حسین کا بھتیجا پامال سمیت پر ہو گیا امام نے مرثیہ پڑھا اے میرے لال زندگانی دنیا پر افسوس ہے بھتیجا چچا کو مدد کے لیے پکارے حسین مدد نہ کر سکا ارے حسین نے اپنی آواز اٹھائی قاسم کے جسم کے ٹکڑے چادر میں رکھے خیمے میں لے کر آئے اے بہن زینب فاطمہ کبریٰ کو خبر دو دیکھو کربلا کا کم سندورہ اپنے خون کی مہندی ہاتھوں میں لگا کر آیا ہے ارے فرشہ بھی تھا فاطمہ کبریٰ کا رنسالہ دیا گیا قاسم مارے گئے حسین تنہا رہ گئے لیکن عزیزو عبداللہ ابن علی ابو بکر ابن علی جعفر ابن علی عثمان ابن علی ابو بکر ابن علی یہ حضرات یہ کے بعد دیگر یہ برادران حسین علیہ السلام تھے ان کو میدان جہاد میں بھیجا لیکن آخر میں جناب ابو الفضل عباس علمدار حسینی سرکار سکینہ امام کے سامنے آ گئے میرے مولا ارے سب تو رائے ملک اعظم ہو گئے سب تو درجے شہادت پر فائز ہو گئے اب مجھے مرنے کی اجازت دیجیے ان ظالموں نے میرے آقا کو ارے بے کس و بے بس سمجھا ہے بے کس و بے بس سمجھا ہے مولا نے فرمایا عباس تم تو میرا لشکر کے دین علمبردار ہو زینت ہو ارے تمہارے دم سے بیویوں کو ڈھانا سے سہارا ہے تسلی ہے تسکین ہے لیکن جب تک تم زندہ ہو بیویوں کے سروں پر چادر ہے جب تک تم زندہ ہو بیویوں کے ہاتھوں میں نسل نہیں بنے گی ایک مرتبہ علی جناب عباس نے جب اصرار کیا امام نے فرمایا